دیکھیے وہ کسی نے خوب کہا ہے کہ سچ منہ سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا، کیونکہ کسی چیز کو آپ کتنی دیر مرضی خاموشی کے پردے میں چھپائے رکھیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے جب سے خان صاحب کی حکومت گئی ہے، بلکہ جب سے ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس کی موو آئی تھی، تب سے خان صاحب نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور خاص طور سے جنرل باجوہ کو بھی۔ شروع کرتے ہیں کہ جی آپ نے امریکہ کے ساتھ پہلے آپ نے الزام لگایا کہ جی امریکہ کی حکومت نے رجیم کی چینج کر دی ہے، میرے خلاف سازش کی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جی جنرل باجوہ جو ہیں وہ غدار ہیں، وہ انہوں نے اس سازش میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، میر جعفر اور میر صادق بنے ہیں وہ۔ پھر آپ نے ٹرائیکا پر الزام لگا دیا جس میں ایک اور سینئر ملٹری اہلکار جو ہے اس کا یعنی نام بھی جو آ گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ جناب زرداری صاحب نے میرے قتل کے پیسے دے دیے ایک دہشت گرد تنظیم کو جی، اور پھر کچھ نہ بن پڑا تو آپ نے محسن نقوی کا نام لے دیا کہ جی اس نے بھی میری رجیم چینج کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک یک طرفہ الزامات لگ رہے تھے لیکن کوئی بول نہیں رہا تھا جواب میں۔ تو پہلی دفعہ میرے خیال سے جناب باجوہ صاحب نے خاموشی کا روزہ توڑا ہے اور خوب توڑا ہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں ساری باتوں کا جواب دے دیا؟ ہاں میرے خیال سے انہوں نے جواب دے دیا ہے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر جائیں ہم ذرا تھوڑا سا یاد دہانی کرا دیں خان صاحب کو کہ خان صاحب اسی جنرل باجوہ کے بارے میں آپ نے کوئی 2 درجن کے قریب ویڈیوز جو اب تک لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں، میں ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس جنرل سے بڑا ڈیموکریٹ کوئی نہیں، اس جنرل نے میری ہر مشکل وقت میں مدد کی ہے، اس جنرل نے مجھے ہمیشہ باہر سے پیسے لا کے دیے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ میں یعنی وہ ساری باتیں ریکال کرنا شروع کروں تو آپ کو لگے گا کہ جتنی دیر بھی انہوں نے حکومت کی اگر اس کا کوئی کریڈیبل کام اگر ہے تو اس کا سہرا باجوہ صاحب کے ساتھ ہے بقول خود عمران خان صاحب۔ لیکن جب الزامات کی سیریز شروع ہوئی تو اس کے بعد باجوہ صاحب کا یہ پہلا فارمل انٹرویو، تو میں نہیں کہتا اس کو کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں بھی یہ جو رپورٹر جنہوں نے انٹرویو کیا ہے ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور جو گفتگو ہوئی ہے وہ انہوں نے انٹرویو کی شکل میں رپورٹ کر دی ہے۔ چلے آپ اس کو تفصیلی انٹرویو کہہ لیں کیونکہ بڑی اہم باتیں جی تفصیلی نہیں، میں اس کو اہم انٹرویو اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں جنرل صاحب کے کوٹیبل کوٹس ہیں اور اب تک نہ جنرل صاحب کی طرف سے اور نہ عمران خان صاحب کی پارٹی کی طرف سے اس کی کوئی تردید آئی ہے سامنے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان ایک جھوٹے شخص ہیں اور جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں۔ اچھا، یہ الزام باقی بھی سب لگاتے تھے ان کے اوپر، لیکن باجوہ صاحب جو ان کے سب سے بڑے دائی تھے، جو سب سے بڑے ان کے سپورٹر تھے، جو ان کو ایوان اقتدار تک لے کے آیا، اب اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور انتہائی مہارت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک اور بات کی بھی نشاندہی کی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا سب جھوٹ جو ہے وہ ان کے فالوورز آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں۔ اچھا، دیکھیں یہ میرے حساب سے یہ بہت الارمنگ ہے، کیونکہ اگر اس بات کا آغاز ہو گیا ہے تو اب وہ جنرل باجوہ صاحب بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ تو وہ جو ایک فری رائڈ ملی ہوئی تھی نا جی خان صاحب کو کہ جب ان کا دل چاہتا تھا جنرل صاحب کی شان میں گستاخیاں کر، تو خیر نہیں کہنا چاہیے، وہ تو اپنی طرف سے بہت کمال کرتے تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر اپنا جواب جو ہے وہ پیش کر دیا۔ اور 2-3 واقعات جو بڑی جس کی باز گشت ہم نے سنی، ایک تھی جو شہباز گل کے ساتھ تشدد ہوا، جو اعظم سواتی کے ساتھ تشدد ہوا، اس کا انہوں نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی آرڈر بڑی ہائی لیول کے اوپر نہیں دیا گیا تھا، لیکن وہ ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں میں جو لوگ ہوتے ہیں they try to be more loyal than the king، اچھا، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اس قسم کی حرکات کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بہت امپورٹنٹ واقعہ، اگر آپ کو یاد ہو، مریم نواز جب کراچی گئی تھی تو ان کے ہوٹل کا دروازہ توڑ کے ایجنسیز کے ان کے کمرے میں داخل ہوئے تھے رات کے آخری پہر میں۔ اس کے بارے میں اس وقت تو کسی نے اونرشپ نہیں لی تھی اس کی، اس بات کو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ایکشن بالکل ٹھیک تھا، لیکن آج وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بریگیڈیئر اس کے ذمہ دار تھے اور یہ کام انہوں نے آن ہز اون کیا تھا۔ جنرل حمید نے صرف فیض حمید نے صرف ان کے خلاف پرچہ درج کرنے کا کہا تھا، لیکن بریگیڈیئر صاحب نے اپنی مرضی سے وہ دروازہ توڑ، ان کو رات کو ڈسٹرب کرن وغیرہ وغیرہ۔ تو جو الزام اس قسم کے واقعات کے لگتے تھے جنرل صاحب کے اوپر کہ جنرل صاحب نے یہ کروائے ہیں، جنرل صاحب اس کے پیچھے ہیں، ان کی انہوں نے تردید کر دی ہے۔ لیکن اس ایک بات کی انہوں نے تصدیق کی ہے، وہ بھی اور بھی مزے کی ہے۔ خان صاحب کے رفیق کار ہیں شیخ رشید صاحب، میرے بھی دوست ہیں، بہت طویل عرصے سے ان سے دوستی ہے
اور بہت زندگی کے ایسے لمحات ہیں جو میں نے ان کے ساتھ شیئر کیے یا انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیے ہیں، یا وہ واقعات جو میں نے انہوں نے اکٹھے دیکھے اور بھگتے ہیں. صحیح. تو ایک لائن اس میں ایڈ کر لیں میرے خیال میں بخاری صاحب اور شیخ رشید صاحب کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ خود کو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب مانتے بھی ہیں اور لوگوں کو بتاتے اس کا برکزی تو نکالا جن صاحب نے. ہاں پھر ہم تو آتے ہیں نا اسی برکت کی شیخ صاحب جو ہیں دو باتیں کہتے رہتے تھے. ایک تو یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو جی ایچ کیو کے گملے میں پیدا نہ ہوا ہو. صحیح. لیکن انہوں نے اپنی وجہ نزول کے بارے میں کبھی کوئی ارشاد نہیں فرمایا، مگر وہ یہ کہتے رہتے تھے کہ میں جی ایچ کیو کا ترجمان ہوں. یہ انہوں نے بے پناہ دفعہ کہا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سیاست دانوں اور جی ایچ کیو کے بیچ ایک پل کی حیثیت رکھتا ہوں. یہ سارے ان کے دعوے ہیں. لیکن جن صاحب نے کہا کہ یہ ساری ڈھینگے مارتے ہیں، وہ یہ سب جھوٹ ہے، وہ قطن بھی فوجی قیادت کے قریب نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، جناب باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں. اور جو ایک اور کیا بات، وجہ تھی بخاری صاحب، ذرا اس کو بھی اس پہ بھی بات کریں تو کیا وجہ دیکھیے، تھی کہ کیا وہ ریلیونٹ رہنے کی کوشش کرتے تھے؟ شیخ صاحب اس کی بنیاد پر پیشن گوئیاں کرتے تھے. ہاں یہ عید قربان جو ہے یہ کسی کی قربانی ہوگی اس کے اوپر، اتنے دن کے بعد یہ ہونے والا ہے، اتنے دن کے بعد یہ ہوگا. اور چونکہ وہ خود کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب بتاتے تھے تو لوگ ان کی بات کو سنتے تھے، لیکن ان کی کوئی پیشن گوئی آج تک ثابت نہیں ہوئی. 15 دن کے بعد یہ ہوگا. انہیں نا اصل میں ہی نوز ہاؤ ٹو پلے ود دا گیلریز. وہ پریس کو ہینڈل کرنے کے ماسٹر ہیں. یہ کریڈٹ ان سے ان کا کوئی نہیں چھین سکتا. انفارمیشن منسٹر بھی رہے ایک سیٹ کے وہ سیاستدان ہیں، خود کہتے ہیں، لیکن میڈیا ان کو گھنٹوں بیٹھ کے سننے اور مزے لینے کے لیے آمادہ رہتا ہے. اور اسی طرح سے ویورز بھی ان کی یہ ساری چرب زبانی جو ہے اس کا مزہ لیتے رہتے ہیں. صحیح. ایک اور بات یہ ہوئی ہے اس انٹرویو کے بعد کہ ایک شہزاد اکبر نامی شخص ہوا کرتے تھے، مرزا شہزاد اکبر ان کا پورا نام ہے، جو گمشدہ تھے، جو گمشدہ تھے. لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے میرا تو مرنا جینا پاکستان میں ہے، لیکن وہ اتنے مہینوں سے کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں چل رہا. وہ کہتے نا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. وہ میرے خیال سے آج کل امریکہ میں پائے جاتے ہیں، اچھا، یا ایسا ہم سن رہے ہیں. یا نامعلوم. انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ جو یہ انٹرویو سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے، وہی کہتے ہیں جن صاحب کا جو انٹرویو ہے اس سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا افسر جو کچھ بھی آپ کے کہنے پر کرے، کل کو جب آپ سمجھیں کہ یہ گڑبڑ ہو گئی ہے تو آپ سارا الزام اس کے اوپر لگا دیں. یعنی اپنے اوپر کچھ لینے کی بجائے آپ کہیں جی یہ تو جونیئر افسران نے کیا ہے. لیکن اس کے اندر کوئی کنکریٹ ایویڈنس انہوں نے پیش نہیں کی ہے کہ جو جن صاحب کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کام تو نہیں ہے کہ جو شہزاد اکبر صاحب اتنی دیر سے گمشدہ تھے وہ اس انٹرویو کے بعد منظر عام پر آ گئے. اصل میں جو تباہی شہزاد اکبر صاحب نے خان صاحب کے لیے کی اس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے خان صاحب کو یہ باور کروایا کہ جو سابقہ حکومت کا ہر شخص تھا وہ کرپٹ تھا، وہ چور تھا، وہ ڈاکو تھا. وہ چور اور ڈاکو کی جو اصطلاح خان صاحب نے ڈیرائیو کی اس کے پیچھے ایک ہی بندہ نظر آتا ہے، اس کا نام ہے مرزا شہزاد اکبر. انہوں نے ان کے سامنے کیسز بنائے اور ڈاکومنٹس رکھے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور خان صاحب نے ان کے پروپیگنڈے پہ آنکھیں بند کر کے یقین کیا. جتنے کیسز شہزاد اکبر صاحب نے بنائے تھے اپوزیشن کے لیڈران کے خلاف، وہ سارے کے سارے عدالتوں نے اٹھا کے باہر پھینکے ہیں. خود ان کے اوپر بہت سیریس سسپیشن ہے. وہ جو برطانیہ کے اندر ایک کثیر رقم جو ہے وہ ریکور کی گئی تھی اور پاکستان شفٹ کرنے کا کہا گیا تھا، اس میں بھی سنا ہے انہوں نے ایک بریف کیس لیا. اس کے بارے میں ایک ویڈیو بھی ہے کہ وہ، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اس ویڈیو کی بھی کوئی ڈینائل کسی طرف سے نہیں آیا. لہذا ہوا یہ کہ خان صاحب جتنا اپنے آپ کو دیانتدار ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو بددیانت ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس سب کے پیچھے شہزاد اکبر صاحب تھے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جن صاحب جو ہیں ابھی کچھ اور بولیں گے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. چلیں بخاری صاحب، اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے، اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے، مطلب یہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے؟ پہلے کسی سابق سربراہ نے اس طرح سے جو ہے عہدہ چھوڑنے کے بعد اس طرح کے انکشافات کیے ہیں، یا پھر جو ہے یہ پہلی بار ہو رہا ہے؟ یہ دونوں اور ہی چیزیں، اگر یہ ہوتا رہتا ہے تو اس کے کیا اثرات ادارے کے اوپر آ سکتے ہیں؟ یہ دونوں ہی چیزیں پہلی بار ہوئی ہیں. اچھا. نہ ہی تو کسی ادارے کے سربراہ نے اس حد تک کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کیا ہے کہ وہ اقتدار میں آ جائے،
اور نہ ہی یہ ہوا ہے کہ جس کو لے کے آیا جائے وہ بالآخر آپ کی گردن مارنے پہ تل جائے. ادارے پہ اس کے کچھ اثرات ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ بہت خوفناک اثرات ہوتے دیکھ رہے ہیں. اس وقت جو تضحیک پاکستان کی افواج کی ہو رہی ہے دنیا بھر میں اور پاکستان میں، جس کے باعث عمران خان صاحب ہیں، ان کی پارٹی ہے اور ان کی پارٹی کے دیگر لیڈر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دم ہلاتے پھرتے تھے باجوہ صاحب کے پیچھے، آج وہ بہت بڑے یعنی علمبردار بن گئے ہیں اپنی جمہوری روایات کے، اور الزام تراشی کرتے ہیں ان پر. کاش آپ نے ان کو دیکھا ہوتا، ان گناہ گار آنکھوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے کہ کیسے یہ جناب باجوہ صاحب کے سامنے ہمبل موسٹ اوبیڈینٹ بن کے ایکٹ کرتے تھے. تو میں جو بات آپ کو کہہ رہا تھا جو بیچ میں رہ گئی وہ یہ ہے کہ یہ ابتدا ہے، یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. باجوہ صاحب ابھی اور بہت بولیں گے، صحیح ہے، اور ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ میں آپ تو حیران ہوں گے ہی، لیکن جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے عشق کرتے ہیں، وہ سب بھی بہت حیران. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.